امریکہ میں ریکارڈ توڑ گرمی، پارا 49 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا۔ 113 ملین امریکیوں کا گرمی کی لہر سے متاثر ہونے کا خدشہ۔ خبر ایجنسی کے مطابق ایریزونا، لاس ویگاس، نیواڈا، ہیوسٹن، ٹیکساس، کیلیفورنیا میں درجہ حرارت 43 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ۔ جنوب مغربی امریکہ میں 1974 میں پڑنے والی شدید گرمی کا ریکارڈ بھی ٹوٹ گیا۔ فینکس میں مسلسل 13ویں دن کم از کم درجہ حرارت 43 ڈگری رہا۔ ہفتے کے آخر میں ہیٹ ویو میں مزید شدت آنے کی پیشگوئی۔ ڈیتھ ویلی، کیلیفورنیا، فینکس، ایریزونا میں اگلے چند دنوں میں درجہ حرارت 50 ڈگری تک جا سکتی ہے۔ گارنٹی دیتا ہوں امریکہ نیٹو کے ساتھ کھڑا رہے گا، امریکی صدر جو بائیڈن کا عزم۔ ویلنسکی میں نارڈک ممالک کے سربراہی اجلاس کے موقع پر امریکی صدر نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جب تک ضروری ہو یوکرین کی حمایت جاری رکھیں گے۔ امریکی خارجہ پالیسی اور مستقبل کی کوئی بھی ضمانت نہیں دے سکتا۔ بائیڈن نے فن لینڈ کو نیٹو فوجی اتحاد کے لیے ناقابل یقین اثاثہ بھی قرار دے دیا۔ امریکی وزیر خارجہ کا پاکستان کے ساتھ IMF ڈیل کا خیر مقدم۔ اینٹونی بلنکن کہتے ہیں ہم مشکل کی گھڑی میں پاکستانی عوام کے ساتھ ہیں۔ پاکستان IMF کے ساتھ اصلاحات پر کام جاری رکھے، IMF کے ساتھ مل کر پائیدار معاشی بحالی پر کام کرے۔ آئندہ ماہ معاملات نگراں حکومت کے سپرد کر دیں گے، وزیر اعظم شہباز شریف کا قوم سے خطاب۔ بولے ریاست بچانے کے لیے اپنی سیاست کی قربانی دی، 15 ماہ میں 4 سال کی بربادیوں کا ملبہ اور بارودی سرنگوں کو صاف کیا۔ معیشت، خارجہ تعلقات اور دیگر شعبوں میں لگی آگ بجھائی، معاشی بحالی کے لیے جامع پلان بنا لیا۔ وزیر خزانہ اور آرمی چیف نے بھی محنت کی، نواز شریف کی قیادت میں ملک کو پھر ترقی کی راہ پر لائیں گے۔ سابق حکمران IMF معاہدے کی ناکامی کے لیے سرگرم رہے، IMF سے رقم ملنے پر ملک دشمنوں کی ناپاک خواہش مٹی میں مل گئی۔ IMF نے 1 ارب 20 کروڑ ڈالر پاکستان کو منتقل کر دیے۔ 1.8 ارب ڈالر کی باقی رقم 2 جائزہ رپورٹس کے بعد ملے گی۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ اسٹیٹ بینک کے زر مبادلہ ذخائر میں ایک ہفتے میں 4 ارب 20 کروڑ ڈالر کا اضافہ ہوا۔ امید ہے زر مبادلہ کے مجموعی ذخائر 13 سے 14 ارب ڈالر ہو جائیں گے۔ 8 ماہ کا سفر بہت مشکل اور کٹھن تھا، وزیر اعظم کی مکمل معاونت اور رہنمائی رہی، معاشی ٹیم نے بھی بھرپور ساتھ دیا۔ پاکستان اب ترقی کی راہ پر گامزن ہو چکا، الیکشن کے بعد نئی حکومت اپنے فیصلے کرے گی۔ زر مبادلہ ذخائر میں مزید اضافہ، مجموعی مالیت 9 ارب 83 کروڑ روپے ہو گئی۔ اسٹیٹ بینک کے ذخائر میں 61 ملین ڈالر اضافے سے 4.5 ارب ڈالر ہو گئے۔ کمرشل بینکس کے پاس 5.31 ارب ڈالر کے ذخائر موجود۔ گزشتہ چند دنوں میں اسٹیٹ بینک کو سعودی عرب سے 2 ارب ڈالر موصول ہوئے، UAE سے 1 ارب، IMF سے 1.2 ارب ڈالر ملے۔ دوسری جانب وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر اسلامی ترقیاتی بینک سلمان الجاسر کی ٹیلی فون پر گفتگو۔ وزیر اعظم نے 1 ارب ڈالر کی فراہمی پر اسلامی بینک کا شکریہ ادا کیا۔ اللہ کا شکر ہے پاکستان ڈیفالٹ سے بچ گیا۔ IMF پروگرام کوئی حلوہ یا کھیر نہیں، کڑی شرائط میں جو برداشت کی، ہمیں کوئی شادیانے نہیں بجانے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی میں لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب۔ بولے دنیا سمجھتی ہے کہ پاکستان والے ہمیشہ کشکول لے کر آئیں گے، ہم تب بھی آگے بڑھیں گے جب ہر شعبے کے افراد مل کر ترقی میں اپنا حصہ ڈالیں، پھر وہ وقت آئے گا کہ ہم دنیا سے مدد لینے کے بجائے دینے جائیں گے۔ وزیر اعظم کا شجاع آباد میں فلائی اوور بنانے کا اعلان، دوبارہ حکومت ملنے پر ملتان کو میڈیکل سٹی بنانے اور طلباء کو 50 لاکھ لیپ ٹاپ دینے کا وعدہ۔ سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے IMF پروگرام کا کریڈٹ وزیر اعظم اور آرمی چیف کو دے دیا۔ 92 نیوز کے پروگرام بریکنگ ویوز ود مالک میں گفتگو کرتے ہوئے مفتاح اسماعیل نے کہا IMF پروگرام وزیر خزانہ کے بجائے وزیر اعظم کی کاوشوں سے ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنی سیاست داؤ پر لگا کر IMF سے بات کی۔ دوستوں کے علاوہ مخالف بھی چاہتے تھے کہ IMF معاہدہ ہو جائے۔ آئندہ حکومت کو اداروں کی نجکاری پر توجہ دینا ہوگی۔ یہ بھی کہا کہ مجھے نگران وزیر خزانہ بنانے کا امکان نہیں ہے۔
الیکشن اصلاحات پر 99% کام مکمل کر لیا گیا، سیاسی جماعتوں پر پابندی کا معاملہ ایجنڈے سے خارج، ایاز سعدی کی زیر صدارت انتخابی اصلاحات کی پارلیمانی کمیٹی کا تیسرا اجلاس، تحریک انصاف کے سینیٹر علی ظفر نے بھی آن لائن شرکت کی۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں جن نکات پر اتفاق نہیں تھا ان پر بھی ہو چکا، ایک دو معاملات پر پی ٹی آئی کی جانب سے تحفظات کا اظہار کیا گیا، یہ معاملات اتنے حساس نہیں کہ حل نہ کیے جا سکے، پی ٹی آئی کے تحفظات کو مل بیٹھ کر حل کر لیں گے۔ سپریم کورٹ نے 2 اہم کیسز کی سماعت کے لیے لارجر بینچ تشکیل دے دیے۔ 6 رکنی لارجر بینچ فوجی عدالتوں کی خلاف درخواستوں پر 18 جولائی کو سماعت کرے گا۔ 6 رکنی لارجر بینچ 18 سے 20 جولائی تک کے لیے تشکیل دیا گیا۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف 8 رکنی لارجر بینچ 21 جولائی کو کیس سنے گا۔ دونوں کیسز میں فریقین کو نوٹسز جاری کر دیے گئے۔ عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی کے دوران عدت نکاح کا کیس قابل سماعت قرار دے دیا۔ سیشن کورٹ اسلام آباد نے سول کورٹ کا شہری کی شکایت ناقابل سماعت قرار دینے کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ دوسری جانب انسداد دہشت گردی عدالت میں چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف 3 مقدمات کی سماعت، عدم پیشی پر چیئرمین پی ٹی آئی کے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری۔ عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی اور دیگر ملزمان کو 19 جولائی کو طلب کر لیا۔ توشہ خانہ کیس میں الیکشن کمیشن چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف 5 نئے گواہان کے نام سامنے لے آیا۔ حاجی گلبر خان وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان منتخب، حلف اٹھا لیا۔ گورنر مہدی شاہ نے نئے وزیر اعلیٰ گلبر خان سے حلف لیا۔ گلبر خان پی ٹی آئی فارورڈ بلاک، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی حمایت سے وزیر اعلیٰ بنے۔ پی ٹی آئی ہم خیال گروپ نے انتخاب کو بائیکاٹ کیا۔ نو منتخب وزیر اعلیٰ جی بھی اپنے ساتھیوں شہباز شریف اور آصف علی زرداری کے شکر گزار، بولے گلگت بلتستان میں پہلے سے زیادہ ترقی نظر آئے گی، سب کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ ہو گئے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا لاہور میں بی بی پاک دامن دربار کا دورہ، دربار پر جاری ترقیاتی کام کا جائزہ لیا۔ محسن نقوی کی منصوبہ جلد از جلد مکمل کرنے کی ہدایت، کہا پوری کوشش ہے کہ بی بی پاک دامن دربار کو پہلی محرم کو ہی کھول دیں۔ 200 سے زیادہ افراد منصوبے پر کام کر رہے ہیں، سیلاب کا خطرہ نہیں، پانی کا لیول اب تھوڑا نیچے گیا ہے۔ دریا کی بیلٹ کے اندر آنے والے 21 گاؤں کو خالی کروایا جا رہا ہے۔ ستلج میں گنڈا سنگھ والا کے مقام پر پانی کی سطح گرنے لگی۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق گنڈا سنگھ والا میں پانی کی آمد 83,700 کیوسک ہو گئی۔ ستلج میں ہیڈ سلیمان کی کے مقام پر بھی نچلے درجے کا سیلاب۔ راوی، چناب اور جہلم میں پانی کا بہاؤ معمول کے مطابق۔ قصور میں ستلج کے قریب 15 دیہات زیر آب، تمام متاثرہ علاقوں سے لوگوں کو بحفاظت نکال لیا گیا۔ مونسون کے نئے سپیل میں کوہلو اور دیگر علاقوں میں بارش۔ شہری رحمان کہتی ہیں متعلقہ اداروں کو الرٹ رہنے کی ہدایات جاری کر دی گئیں۔